9 मई अचानक नहीं हुआ। ये दिन कई सालों की मेहनत के बाद इमरान खान ये दिन आया है, ये 9 मई का दिन पे वाकयात हुए हैं। ये सानिया जो है ये कोई एक दिन या एक घंटे या एक मिनट में नहीं हुआ। इसके लिए कई महीनों की तैयारी और नफरत और प्रोपेगेंडा जो है वो लोगों के जहनों में डाला गया। एक पूरी की पूरे लोग तैयार किए गए और वो लोगों को ट्रेन किया गया। ट्रेन करने के बाद उनको उनकी ड्यूटियां लगाई गई और सारी की सारी चीजें प्लान के तहत ये 9 मई वाले दिन एग्जीक्यूट की गई। आजकल सबसे पहले तो खवातीन के बारे में एक स्टोरी बनाई जा रही है। ये वो पार्टी है पीटीआई जो कि खवातीन को पहले भी ढाल के तौर पे इस्तेमाल करती रही है। खान साहब अपनी गिरफ्तारी से बचना हो या कोई और बात या अपने जलसे सजाने हो, खवातीन को उसमें इस्तेमाल किया जाता रहा। और अब फिर ऐसी झूठी स्टोरियां बनाकर ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के रियासती अदारे जो कि इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, जो कि इस बात पे अपना कानूनी जो फर्ज है वो पूरा कर रहे हैं, उन पे इल्जाम लगाकर मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं बताते कि जो खवातीन गिरफ्तार हुई हैं वो गुनाहगार हैं या बेगुनाह हैं। भी अगर एक खुदकश धमाका करने वाली खतून हो तो क्या उसको कानून नहीं पूछेगा? क्या कोई आग जलाओ गिराओ करने वाली कोई खतून हो तो वो कहे क्योंकि वो खतून है उससे पाकिस्तान के कानून में उसको नहीं पूछा जाएगा? इस बात पे आप कोई बात नहीं कर रहा कि वो खवातीन जो कि जिनाह हाउस और जीएचक्यू के गेट तक पहुंची और उसके अंदर जलाओ गिराओ करती रही, जिनकी अपनी फेसबुक, अपने ट्विटर और सोशल मीडिया अकाउंट्स गवाह हैं, उनका ये नहीं बताते कि वो गुनाहगार हैं, बल्कि उनको एक दफा फिर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, जैसे पहले इस्तेमाल किया गया 9 मई में कि झूठी कहानियां बनाकर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक कदम पीछे किया जाए और गुनाहगारों को सजाओं तक पहुंचाने से बचाया जाए। ये सारे के सारे मामले में ये जो 9 मई है, आपको याद होगा कि ये आदमी 2014 से इसी तरह धरने जलाओ और गिराओ में इसकी आदत है। अगर पाकिस्तान की रियासत सिविल नाफरमानी जिस दिन की थी, इसने बिल को आग लगाई थी, उस दिन इसको सजा दी जाती तो जिनाह हाउस ना जलता। अगर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स जिसकी ना कोई खिड़की बची ना दरवाजा बचा, जिसकी ईंट से ईंट बजा दी इमरान खान ने, अगर उस पर सजा दे दी जाती तो 9 महीना होता। अगर ओए जेबा कहने पर कानून इसको गिरफ्त में लाता तो 9 महीना होता। और अगर पुलिस की हड्डियां तोड़ते हुए जब वो वारंट, अदालती वारंट लेकर इनके घर गए थे, उस पर सजा दे दी जाती तो 9 महीना होता। ये 9 मई वो तमाम लाडलापन और वो जो खास किस्म की एक सहूलत इस लाडले को हासिल है, उसकी वजह से 9 मई हुआ। यानी ये जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की ईंट से ईंट बजा दे, उसकी ना कोई खिड़की बचे ना दरवाजा बचे, मगर ना तौहीन किसी की हरकत में आई और ना कानून हरकत में आया। इस्लामाबाद का जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में एक आधी दर्जन से ज्यादा जज बैठते हैं। किसी ने एक नोटिस नहीं उसे किया, पूछा कि जनाब इमरान खान साहब, यहां तो चिड़िया पर नहीं मारती, ऊंची आवाज में लोग बोलते नहीं, तुमने सारी खिड़कियां दरवाजे तोड़ के तहस नहस कर दी है, तुम्हें पूछ लिया जाए। लाहौर से चलता था शहजादा, इस्लामाबाद तक जाते हुए कोई पुलिस वाला हाथ आ जाए तो उसकी हड्डियां तोड़ दो। और बाहर जो इनके जिसे कहते हैं पुरअमन मुजाहिरा, वो पुरअमन मुजाहिरा पत्थरों से किया जाता था, पेट्रोल बम्बों से किया जाता था।
اور وہ پٹرول بم اور وہ جو پتھر تھے وہ ہر تاریخ پر ان کی ایک عادت بن گئی تھی. لیکن کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، خان صاحب تو اوپر سے اترے ہوئے خاص آدمی ہیں پاکستان میں، وہ چاہیں تو صبح عدالت 9 بجے چاہیں تو رات 9 بجے چلے جائیں، منہ پہ بالٹی پہنے اور وہ تشریف لے جائیں، کوئی پوچھے گا نہیں. وہ چاہیں تو 1 درجن مقدموں میں اچانک سے ان کی سب میں ضمانت ہو جائے، کوئی انہونی نہیں، کیونکہ عمران خان ہے. اور اپنی گھر والی کو سفید چادروں میں لے کر جاتا ہے. ان سفید چادروں میں کالے کرتوت چھپے ہوئے ہیں. ان سفید چادروں میں ہی وہ سارے ہیرے جواہرات، سونے کی انگوٹھیاں اور وہ زمینیں جو ہیں جو کہ رشوت کے طور پر لوٹی گئی ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے، وہ ان سفید چادروں میں چھپی ہوئی ہیں. اس کے بعد یہ جو 9 مئی ہے، اس میں انسٹیگیٹ کرنے والا عمران خان، پلان کرنے والا عمران خان، پلان کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ڈیوٹیاں لگانے والا عمران خان. اور اگر اسی کو اس میں سزا نہیں ہوگی تو جتنے مرضی لوگوں کو سزا دے لی جائے اس کیس پر سوال اٹھتے رہیں گے، کیونکہ سب سے بڑا مجرم اور سرگنا یہ ہے. اور اس کے بعد اس سے پوچھے تو کہتا ہے کمانڈوز نے مجھے گرفتار کیا تھا تو پھر یہی کچھ ہونا تھا نا جی، فوج نے مجھے پکڑا تھا تو پھر فوج پہ ہی حملہ ہونا تھا. اور اسی وقت دوسرے لمحے یہ بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ سٹوری ہے، یہ اس کی بے شرمی کی انتہا ہے. اس میں یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کیا ہے. بے شرم آدمی، پہلے لوگوں کو استعمال کرتے ہو، یوز ابیوز اور ڈسپوز آف کی تمہاری پرانی عادت ہے، تمہاری ساری زندگی ایسے گزری ہے. تم نہ کہ اپنے کارکنوں سے ہمدردی کرو، لوگوں کے مستقبل تباہ ہو گئے. کئی بہت پڑھے لکھے لوگ، کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سرجن ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈریس ڈیزائنر ہے، وہ لوگوں اتنے پڑھے لکھے لوگ وہ حملہ آور ہوئے تمہارے انسٹیگیٹ کرنے پہ، تمہارے بہکاوے پہ، تمہارے جھوٹ کی کہانی پہ. اور تم بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہو کہ یہ تو میرے کارکنوں نے، رہنماؤں نے کیا، میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں. یعنی تم اپنی جان چھڑا کے لوگوں کو چاہتے ہو کہ ان کو سزا ہوتی ہے تو ہوتی رہے. اور بہت سارے لوگ آج کل پریس کانفرنس کر رہے ہیں، بہت ساروں کا تو ضمیر جاگا ہوگا یا شرمندگی ہوئی ہوگی کہ وہ کس طرح کے آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن کچھ لوگ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے بھی پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید پریس کانفرنس کر کے ہماری جان چھوٹ جائے گی. لیکن اگر کسی نے جناح ہاؤس کو آگ لگائی ہے، اگر کسی نے حملے کیے ہیں، جلاؤ گھراؤ کیا ہے، اگر کسی نے کوئی بھی حصہ ڈالا ہے اس جلاؤ گھراؤ میں اور اپنے حکومت میں رہتے ہوئے کوئی کرپشن یا اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، وہ ایک کی بجائے 100 پریس کانفرنسیں کرے، معافی نہیں ملے گی. یہ پریس کانفرنس این آر او نہیں ہے، یہ پریس کانفرنس آپ کی شرمندگی کا اظہار ہے کہ آپ شرمندہ ہیں کہ آپ عمران خان کے اس ٹولے کے ساتھ کھڑے تھے جس نے اس ملک کو یہ دن دکھایا ہے. اور اس کے بعد آج کل بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ لوگ دھڑا دھڑ مختلف پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی تو بس پہلے ہی فل ہے، خصوصاً پنجاب میں 1 سیٹ پر 3 لوگ بیٹھنے کے امیدوار ہیں. ہماری تو بس کے ساتھ پہلے ہی کھڑکیوں اور دروازوں سے لوگ لٹک رہے ہیں. ہمارے پاس اپنے بڑے ہی منجے ہوئے بہترین امیدوار، اور 1 سیٹ پر 1 نہیں، کئی امیدوار ہمارے پاس موجود ہیں. اور ہمیں نہ کوئی جلدی ہے، اور وہ پارٹیاں تو ضرور اس کو شامل کریں. اس حلقے میں کوئی رہنما نہیں ہے. ہمارے پاس الحمدللہ پاکستان اور خصوصاً پنجاب کی ہر تحصیل، ہر شہر،
ہر حلقے میں لوگ موجود ہیں. کسی کو لینے میں پارٹی جلدی نہیں کرے گی. بڑا ناپ تول کے، علاقائی حالات دیکھ کے، اس آدمی کے شخصیت کو دیکھ کر کسی کو ہم اپنی کسی پریس کانفرنس کرنے والے کو اپنی پارٹی کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے کہ وہ ہو گناہگار جلاؤ گراؤ کا اور چھپنا چاہے ہماری پارٹی میں. اور دوسری بات ہے کہ اس لوگوں کو لینے میں ہمارے پاس نہ جلدی ہے اور نہ ہمارے پاس جگہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. سو ان چیزوں پر بڑا سوچ سمجھ کے پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور بہت ساریاں پارٹیاں آج دن بھر کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے، لوگوں کے پاس جگہ ہوگی بھی. ہم پاکستان کی بڑی پارٹی ہیں، ہمارے پاس تو نہ ہونے کے برابر جگہ ہے. میں دوبارہ ایک دفعہ پھر کہہ دوں، 9 مئی کا دن خود بخود نہیں ہوا، یہ کیا گیا ہے. 9 مئی کا دن 1 گھنٹے 1 دن یا اچانک نہیں ہوا. اس کی پلاننگ کئی سال کئی مہینے ٹریننگ اور ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پورا پلان کیا گیا تھا. اور یہ دن اس لیے دیکھنا پڑا تھا کہ پہلے پارلیمنٹ پر حملہ ہو، پی ٹی وی پہ قبضہ ہو، سول نافرمانی کے بل جلائے جائیں، جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ کیا جائے، اور ججوں کو اوے کر کے پکارا جائے، اور اس کے بعد پولیس والوں کی ہڈیاں توڑی جائیں. جب قانون حرکت میں نہ آئے تو پھر عمران خان جیسے پیدا ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگ لاڈلے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ لاڈلے سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی جناح ہاؤس ہے، نہ کوئی کور کمانڈر ہاؤس ہے، اور نہ کوئی ایسی جگہ جہاں قانون انہیں پوچھ سکے. اور اب اس پہ زیرو ٹالرنس ہوگی. یہ ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کی ریاست کا، اور اس ریاست کے اداروں میں جوڈیشری بھی شامل ہے. میں یہ مطالبہ کروں گا، کسی کی ضمانت کرنے سے پہلے، کسی کو چھوڑنے سے پہلے، کسی کو یہ کہہ کے کہ یہ خاتون ہے، یہ صحافی ہے، یہ وکیل ہے، یہ کہہ کے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ گناہگار ہے کہ نہیں ہے. اس نے جناح ہاؤس کو آگ لگائی ہے یا ایم ایم عالم کے طیارے کو آگ لگائی ہے؟ اس نے کسی شہید کے مجسمے کو توڑا ہے یا اس نے پاکستان کے جوڈیشل کمپلیکس میں اینٹ سے اینٹ بجائی ہے؟ سو گناہگار جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے. اور یہاں پر کچھ خواتین، یہ ہمارا ایک جو ایلیٹ کلاس ہے اس کا مزاج بنا ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں وہ ڈیول نیشنل ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمیں کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. ہمیں خان صاحب پہ کرش ہے. وہ خان صاحب پہ کرش والوں نے پاکستان کرش کر دیا ہے، جناح ہاؤس کرش کر دیا ہے. میں ڈریس ڈیزائنر ہوں، میں ڈیول نیشنل ہوں، تو ہم کیا کریں بھائی؟ اگر ایسی خواتین اور ایسے لوگوں کو جو کہ پڑھے لکھے ہیں، جو سمجھدار ہیں، ان کو اگر وسائل رکھتے ہیں اور وہ اپنے وسائل سے اپنے گناہ چھپانا چاہتے ہیں، اگر ان کو سزا نہ ہوئی تو کسی غریب جس نے مور اٹھایا تھا، کسی غریب جس نے ٹیبل لیمپ یا جس نے وہاں کوئی چیز اٹھا کے بھاگا ہے، پھر اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا. اور ان سب کا ماسٹر مائنڈ اور سرگنا عمران خان ہے. اگر عمران خان ان کیسز میں ٹرائل نہ ہوا تو ان کیسز پر سوال اٹھتا رہے گا، کیونکہ پلاننگ بے شمار ثبوت آ چکے ہیں کہ زمان پارک میں ہوئی، ٹریننگ وہاں ہوئی، اس کے بعد بہت سارے دہشت گرد وہاں سے پکڑے گئے، کرنے والے اس کے رہنما تھے، جلوس بنانے والے پی ٹی آئی کے لوگ تھے، جلوس لے جانے والے پی ٹی آئی کے لوگ تھے، آگ لگانے والوں نے جھنڈا گلے میں وہ پٹا پہنا ہوا تھا. کوئی ایک ثبوت نہیں ہے. سو اس سے بھاگنے کے لیے آپ بی بی سی کو انٹرویو دے کے جان چھڑانے کی کوشش کریں یا کوئی اور بہانہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا. سو ان کیسز میں پاکستان کی ریاست کا ٹیسٹ کیس ہے. اگر اس میں بھی سزائیں نہ ہوئیں تو پھر پاکستان میں نہ کسی کا گھر محفوظ ہوگا، نہ کوئی عدالت، اور نہ پاکستان محفوظ ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ہینڈسم ہے، یہ پاپولر ہے، وہ پاپولر اور ہینڈسم اس ملک کو آگ لگا دے. وہ اس جناح کے بنائے ہوئے گھر کو نہ چھوڑے، وہ پاکستان کو کیا چھوڑے گا؟ سو یہ ٹیسٹ کیس جو ہے، حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے
کہ کسی गुनाहगार को छोड़ेगी नहीं और किसी बेगुनाह को हाथ नहीं लगाएगी। बिल्कुल साफ शफाफ तहकीकात, सियासत से बालातर, उसकी सियासी एफिलिएशन से बालातर होगी, और इन्वेस्टिगेशन, और आप तमाम मीडिया को इस पे हर आने वाले दिनों के साथ एतमाद में लिया जाएगा। किसी किस्म झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होंगे। जो मर्जी आप कहते रहे, आप ड्रामे करें, खवातीन के साथ ज्यादती का ड्रामा करें, या कहें जी हमारे कारकुन घरों से गायब हैं, झूठ बोलते हैं आप, खुद गायब करते हैं, खुद दनिस्ता गायब होते हैं, और फिर हंसते खेलते 4 दिन बाद घर आ जाते हैं जी, कहते हैं मुझे हुआ ही कुछ नहीं। ये कैसे अगवाकार हैं जो ले जाते हैं और वो आपको टाफियां खुला के वापस घर भेज देते हैं और आपको कहते कुछ नहीं। और किसी से ज्यादती वाली स्टोरियां ये अब कोई बाई नहीं करेगा। इंशाअल्लाह ताला ये जो सियासत है तशद्दुद से पाक करेंगे, क्योंकि ऐसा इंतखाब इस मुल्क में नहीं हो सकता कि एक तरफ बिलवाई हो। जिन बिलवाइयों ने जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस नहीं छोड़ा, वो पोलिंग स्टेशन और बैलेट बॉक्स कैसे छोड़ेंगे? उनसे तो वो महफूज नहीं होंगे। पुरअमन इलेक्शन तो नहीं हो सकता। और ऐसी जमात जो सियासत नहीं, सियासत की आड़ में तशद्दुद करती हो, ये फर्क करना होगा। कहते हैं जी इस पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। क्यों जी? तालिबान ने क्या किया था? बंदूक उठाई थी, हमले किए थे, धमाके किए थे, रियासत को तस्लीम नहीं किया था। इमरान खान क्या कर रहा है? यही कुछ, सिर्फ नाम फर्क है। वो टीटीपी थी, ये पीटीआई है। यानी क्योंकि ये पंजाब से ये हैंडसम है, ये एक सियासत के रूप में जो मर्जी करें। सियासी जमात का क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर है, जो तशद्दुद से पाक हो, जो सियासी रवैये रखती हो। बलवाइयों की जमात को सियासी नहीं कहा जा सकता। और अगर इस तरह की सियासी जमात, इस तरह की बलवाइयों की जमात को सियासत करने देनी है, तो फिर बाकियों को भी इजाजत दे दे कि वो हथियार उठा के अपनी हिफाजत कर लें, वो भी फिर जो चाहे दिल करे। सो बलवाइयों की जमात को सियासी नहीं कहा जा सकता, और बलवाइयों की जमात को सियासत करने की इजाजत भी नहीं दी जा सकती। थैंक यू वेरी मच। साहब ये बताइएगा कि जो है अपने ऑडियो लीक्स जो है उसके लिए कमीशन भी बना गया था, किसी की